آج کے خطبہ جمعۃ المبارک پر کچھ موسمی لحاظ سے جو ایک سردیوں کا موسم سخت تر ہے، تو میں نے سوچا اس حوالے سے قرآن اور حدیث میں کیا تعلیمات ہیں، ذرا ان کو دیکھا جائے اور آپ کے آگوش گزار کیا جائے۔ سردی اور سرد موسم کے حالات اور تعلیمات قرآن اور حدیث کے حوالے سے معلومات اللہ رب العزت کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے اگر آپ تھوڑا غور کریں تو یہ جو آپ کو تبدیلیاں نظر آتی ہیں، تغیرات روح پذیر ہوتے ہیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں تو سیلاب کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، اور بارشوں کی کمی خشک سالی میں اضافے کا سبب بن جاتی ہے۔ ہوا میں کمی ہو جائے تو حبس اور گھٹن کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، اور ہوا میں اضافہ ہو جائے تو آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اور اگر سورج کی تپش گرمی کا موسم اختیار کر جائے تو جھلستی ہوائیں اور تپتی ہوئی زمین یہ ایک صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اور اگر سرد موسم کے تھپیڑے ہوں تو باہر نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ بڑی اسباب اور ذرائع کے ساتھ اس قیمتی جسم کو جو اللہ کی نعمت ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ شب و روز کا آنا جانا، ماہ و سال کا گزرنا، اور کئی لوگوں کی زندگیوں میں راحتوں اور خوشیوں کی کثرت ہے، اور کئی لوگ بیچارے مدتیں ہو گئیں ایک مسکراہٹ سے بھی محروم ہیں۔ کئی لوگوں کے ہاں جو ہے وہ دولت نعمتوں کی اتنی فراوانی ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں کہاں خرچ کروں، اور کئی لوگ بیچارے نان شبینہ کو ترستے ہیں۔ یہ جو تغیرات ہیں، یہ جو تبدیلیاں ہیں اس کائنات میں ہم شب و روز دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی دلیل ہیں، علامت ہیں، اور یہ بہت بڑا پتہ دیتی ہیں کہ کوئی ایسی ذات ہے جو ان سب قدرتوں کی مالک ہے، کہ جس کے اختیار میں یہ سب ہے، جو انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا، انسان کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مگر وہ سب کچھ کر رہا ہے، وہ سب کچھ چلا رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ زمین و آسمان میں اس کی قدرت کی اتنی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے تم گزر جاتے ہو لیکن ان میں غور نہیں کرتے ہو۔ اگر غور کرو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا، اگر غور کرو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ تو دل میں ہے مگر سمجھ نہیں آتا، تو دل میں ہے مگر عقل میں سمجھ نہیں آتا۔ پہچان گیا میں ہوں کہ تیری یہی پہچان ہے، میں یہ بات جان گیا ہوں کہ تیری یہی پہچان ہے کہ تو دلوں میں بستا ہے مگر عقلوں میں نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ جو ہم شب و روز تبدیلیاں دیکھتے رہے، ان میں سے ایک تبدیلی موسم کی تبدیلی ہے۔ کبھی گرمی کی شدت ہے تو کبھی آج آپ کو سردی کی شدت کا احساس ہو رہا ہے۔ تو موسم کی شدت میں اضافہ، گرمی کی شدت میں اضافہ یا سردی کی شدت میں اضافہ، سائنس تو یہ کہتی ہے کہ سورج جو ہے وہ اپنے سرکل میں چکر لگا رہا ہے، اور جب اس سرکل کے اندر سرکولیشن کرتے کرتے سورج جو ہے زمین سے دور ہو جاتا ہے تو پھر زمین کے اوپر سردی کا موسم ہوتا ہے، اور جب وہ زمین کے قریب ہوتا ہے تو پھر زمین کے اوپر
گرمی کا جو ہے وہ موسم ہوتا ہے، وہ اپنی تپش اور گرمی اور گرمائش کو زمین پر ڈالتا ہے، یہ تو سائنس کہتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان سائنس کا یہ مفروضہ پڑھ کر اس کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ سورج کو زمین کے قریب اور زمین سے دور کون لے جاتا ہے اور کون لے آتا ہے؟ کوئی تو ذات ہے جو سورج کو قریب لے آتی ہے یا دور لے جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سائنس کہتی ہے کہ جب سورج زمین کے قریب آتا ہے تو وہ اپنی تپش، ہیٹ، گرمائش زمین پر ڈالتا ہے کرنوں اور شعاؤں کے ذریعے، جس سے موسم گرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گرمیوں کے موسم میں زمین پر سخت گرمی یہ سورج سے نکلتی ہے، تو پھر سورج میں گرمی کس نے ڈالی ہے؟ پھر سورج میں کس میں گرمی ڈالی ہے؟ وہ جہاں بھی ضرب تقسیم کر کے جاؤ گے تو پیچھے صرف اللہ کی ذات اور اس کی قدرتی کار فرما ہوگی۔ ذرا یہ تو میں نے تھوڑا ایک سبب آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ سردی میں اور گرمی میں اضافے کا سبب سائنس نے جو بتایا ہے۔ اسلام کے اندر صحیح حدیث میں سردی اور گرمی کے اضافے کا سبب بھی ایک بتایا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر عقل میں سمجھ نہ آئے تو ایک مومن کے لیے ایمان بالغیب سمجھ کر اس کو قبول کرنا لازم ہوتا ہے، اگر وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا فرمان صحیح ہو۔ حدیث صحیح میں آتا ہے سردیوں میں اضافے کا سبب کیا ہے، گرمی میں اضافے کا سبب کیا ہے۔ سائنس کو تو تم سن چکے، اب ذرا اللہ رب العزت اور اس کے نبی کے فرمان کی روشنی میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ دوزخ نے اللہ سے درخواست کی، مولا کریم جو عذاب اور سزائیں میرے اندر تو نے پیدا فرما کر رکھی ہیں وہ مجھے اندر اندر سے کھائی جا رہی ہیں، اندر اندر سے مجھے کھا رہی ہیں اور میری برداشت سے بہر ہو رہی ہیں۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، حضور فرماتے ہیں اللہ نے دوزخ کو اجازت دی کہ تم دو سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک دوزخ سانس لیتی ہے سردیوں میں اور ایک سانس لیتی ہے موسم گرما میں۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے خلق خدا، تم جو گرمیوں کے موسم میں گرمی کی پاتے ہو، موسم سرما میں سردی پاتے ہو، محسوس کرتے ہو، یہ اس دوزخ کے سانس کی وجہ سے ہے۔ یہاں پر آ کے حدیث مبارک ختم ہو گئی ہے۔ یہ حدیث صحیح ہمیں بتاتی ہے کہ گرمی اور سردی کی شدت کا اضافہ، اس کا کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے دوزخ کے ساتھ اور دوزخ کے سانس لینے کے ساتھ۔ تھوڑا روک کر ہم اس کو تھوڑا ایکسپلین کر لیتے ہیں۔ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوزخ کے سانس لینے کی وجہ سے گرمی اور سردی ہے تو جب دوزخ سانس لیتی ہے اور سردی آتی ہے یا گرمی آتی ہے تو ہم فزیکلی دنیا میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں ایک جگہ گرمی ہوتی ہے، دوسری جگہ سردی ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں بعض مقامات پر موسم سرد ہے اور بعض مقامات پر جو ہے وہ بندے نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گرمی کپڑے اتارنے کا دل کرتا ہے۔ آپ گرمیوں کے موسم میں دیکھ لیں کہ دنیا کے بعض مقامات پر موسم گرما میں گرمی ہوتی ہے اور بعض مقامات پر شدید سردی پڑ رہی ہوتی ہے، آپ لوگ خوب مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو جب دوزخ کے سانس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے تو پھر وہ ایک سانس پوری دنیا پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ بعض مقامات پر اور ہے، بعض مقامات پر اور ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں سمجھ سے ماورا لے کے جا رہی ہے، لیکن چونکہ فرمان حضور کا صحیح ہے، اس پر ایمان رکھنا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ ایمان بالغیب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تخلیقات میں سے، فرمودات میں سے
جو بات انسانی عقل سے ماورا ہے اس پر ایمان رکھنے کا نام ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی صورت میں ہی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا، ایمان بالغیب۔ ذرا ہم اس کو شبے کو اس انداز سے دور کر سکتے ہیں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج جب زمین کے قریب آتا ہے تو تب گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو یہ وہ سوال یہاں پر بھی ہوتا ہے کہ جب سورج قریب آ گیا ہے تو موسم گرمی کا ہو گیا ہے، تو اس موسم میں دنیا کے بعض مقامات پر پھر سردی کیوں ہے؟ جب سورج قریب آ گیا ہے تو پھر اس کے قربت کا اثر بعض مقامات پر ظاہر ہوتا ہے اور بعض پر نہیں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ اس کا نظام ہے، یہ اس کی قدرتیں ہیں، یہ اس کے سسٹم ہے کہ بعض مقامات پر موسم کا شدت ہے، بعض مقامات پر موسم کی نرمی ہے۔ یہ شدتیں، یہ تبدیلیاں، یہ قدرتیں اس لیے اس نے رکھی ہیں کہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تمہارے اختیار سے باہر ہے، انسانی اختیارات سے باہر ہے، اور جب انسانی اختیار بے بس ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی قدرتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ تو اس رب سے منہ کر کے بھاگا بھاگا پھر رہا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، ذرا دیکھ تو صحیح اس نے تیری تخلیق کیسے کی، تجھے پیدا کیسے کیا، تیری شکل کیسے بنائی۔ یہ سارا نظام صرف اس ایک کا تو پتہ دے رہا ہے جس سے تو بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 2 سانس کی وجہ سے گرمی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر عقل میں سمجھ نہ بھی آئے، فرمانے صحیح ہے، ایمان بالغیب سے ہے، اور اس طرح قرآن اور حدیث میں اس طرح اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن کا تعلق عقل سے نہیں، ایمان بالغیب سے ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے فما بکت علیہم السماوات والارض، فما بکت علیہم السماء والارض، جب کافر مرتا ہے تو اس پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے، اور جب مومن نیکوکار دنیا سے جاتا ہے تو اس کی وفات پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے۔ اب یہ تو حقیقت ہے، حق ہے، سچ ہے، لیکن آسمان اور زمین کے رونے کا مطلب کیا ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ آسمان کیسے روتا ہے، زمین کیسے روتی ہے۔ لیکن الذین یؤمنون بالغیب، ہم اللہ کے اس فرمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کئی پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اب اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر اور اس ڈر کا اثر ہونا، یہ تو کسی ذی روح کے ساتھ اس کا تعلق ہونا چاہیے، جاندار کے ساتھ، لیونگ تھنگ کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کے اندر دل ہو، کوئی سمجھ ہو، کوئی جان ہو کہ اس کے اندر خوف ہے اور خوف کی وجہ سے اس کے اوپر یہ اثرات آئے ہیں۔ پتھر جیسی غیر جاندار، جس کے اندر نہ روح، نہ جان، نہ دل، نہ عقل، نہ سمجھ، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے پتھر میرے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تو پتھر جیسی مخلوق کے اندر اللہ کا خوف آنا اور اللہ کی خشیت کے فیلنگز ان کے اندر آنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر پریکٹیکلی ان کے اندر اظہار بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ ہماری عقلوں اور سمجھ سے ماورا ہے، لیکن فرمان خدا ہے، ایمان بالغیب ہے، سچ اور حق ہے، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے صحیح ہے کہ دوزخ کے 2 سانسوں کی وجہ سے گرمی اور سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن اس حدیث سے ایک ہمیں درس ملتا ہے، ایک ہمیں سبق ملتا ہے، ایک ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی اور سردی کے موسم کی شدت کو
دوزخ کے ساتھ جوڑا ہے، دوزخ کے سانس کے ساتھ جوڑا ہے کہ تم بھلے کیسے ہی حالات ہوں، کیسے ہی موسموں کی شدت ہو، کیسے ہی حالات کے ہاتھوں تم تنگ ہو، کس طرح کا موسم اور حالات کی تنگیاں سختیاں ہوں، تم نے ہر حال میں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، دوزخ کو سامنے رکھنا ہے، دوزخ کو، دوزخ کے عذاب کو سامنے رکھنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ اشارہ ملتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دوزخ میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، دوزخ میں آگ کی وجہ سے صرف گرمی، تپش اور جلانے کا عذاب نہیں ہے۔ دوزخ میں جہاں آگ کا عذاب ہے جلانے کے لیے، تپش اور گرمی کے لیے، وہاں پر سردی اور برف کا بھی عذاب ہے۔ جس شدت کے ساتھ وہاں آگ کا عذاب دیا جائے گا، اسی شدت کے ساتھ وہاں برف اور سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ اور آپ لوگ بخوبی واقف ہیں اس بات سے، جس طرح آگ جلانے کا کام کرتی ہے، اسی طرح برف اور سردی بھی جلانے کا کام کرتی ہے۔ اور فزیکلی اس کا مشاہدہ آپ سیاچین میں جا کر دیکھ سکتے ہیں، جو گلیشیئر وہاں پر زندگی جو ہے وہ کئی صدیوں تک ناممکن تھی، اب جا کر وہاں کچھ بھارت اور پاکستان کا وہاں ٹاکرا ہوا تو وہاں کچھ گئے، لیکن ابھی بھی وہاں پر آپ اپنی فنگر اور انگل بہر کریں گے تو جتنا آپ کی انگلی کا حصہ اور جسم کا ننگا ہوگا، اس پر کوئی کیئر ٹیکر نہیں ہے، کوئی حفاظت نہیں ہے، اتنا جل جائے گا۔ آگ کی وجہ سے نہیں، سردی کی وجہ سے جل جائے گا، منجمد ہو جائے گا، اور دوبارہ اس میں سرکولیشن، بلڈ سرکولیشن، یا دوبارہ اس میں زندگی نہیں آئے گی، ختم، موت، ڈیڈ۔ یہ تو ہمارے پاس ہے، دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں بھی جہاں آگ کا عذاب رکھا ہے، وہاں سردی اور برف کا عذاب رکھا ہے۔ اور دوزخ کے کئی پورشن ہیں، کئی طبقات ہیں۔ جس پورشن میں اللہ تعالیٰ نے نافرمان مخلوق کے لیے سردی اور برف کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے، اس پورشن کا نام ہے زمہریر۔ زا میم ہا چشموں، دو چشمی، آنکھوں والی آ، ہا را یا را، زمہریر۔ اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، متکئین فیہا علی الارائک، سورۃ دہر کے اندر، پارہ نمبر 29، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، زمہریرا، زمہریر۔ اللہ تعالیٰ سورۃ دہر میں فرماتا ہے کہ جب میرے فرما بردار بندے جنت میں جائیں گے اور وہ تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے، تو وہاں پر لا یرون فیہا شمسم ولا زمہریرا، وہاں پر نہ سورج کی تپش کبھی دیکھیں گے اور نہ سردی کی شدت وہاں محسوس کریں گے، خوشگوار موسم ہوگا۔ اب یاد رکھیے کہ جنت میں سورج چاند نہیں ہوگا، دن رات نہیں ہوگا، نہ سورج نہ چاند، نہ دن نہ رات۔ ذرا قرآن کا باقی بکس کے حوالے سے آپ رہنے دیں، صرف قرآن کی ہی اسٹڈی اس پوائنٹ آف ویو سے کریں کہ قرآن جنت کو کیسے بیان کرتا ہے، قرآن دوزخ کو کیسے بیان کرتا ہے۔ افسوس کے ساتھ ہم صرف پڑھنے پڑھائی تک، تبرکات تک، شفا، دم، درود، تلاوت، برکت، اصالہ ثواب، اسی تک رکھا ہوا ہے، سمجھ نہیں لی کہ یہ کہتا کیا ہے۔ آپ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا کرتے تھے، جو شخص دنیا میں اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھنا چاہتا ہے، وہ سورۃ شمس کی تلاوت کیا کرے، سورۃ التکویر کو پڑھا کرے، سورۃ الانفطار کو پڑھا کرے۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے قیامت کیسے برپا ہوگی، قیامت کے دن کیا ہوگا، کیسے حالات ہوں گے، وہ یہ صورتیں بیان کرتی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر بڑھاپا نہیں آیا تھا، آپ پر بڑھاپے کے آثار نہیں آئے تھے، بالوں کا سفید ہو جانا، چہرے پر جریاں پڑ جانا، اور بھی جو ایک بڑھاپے کے
آثار انسانی بدن پر ظاہر ہوتے ہیں، میرے حضور پر نہیں آئے تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک اور آپ کے سر مبارک کے اندر جو سفید بال تھے، اگر ان کی کاؤنٹنگ کی جائے اور ان کو گنا جائے تو وہ بڑی مشکل سے دونوں سائڈوں کے 17 سے 19 تک ان کی تعداد کتابوں میں لکھی ہے، اتنے بنتے تھے۔ یہ کان مبارک سے اوپر کوئی 1-2 بال تھے، چند بال سفید، داڑھی مبارک میں یہ سامنے 17 سے 19، 17 سے 19 تک ان کی تعداد بنتی تھی۔ بڑھاپا نہیں آیا تھا، 63 ایج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ فرمایا کرتے تھے قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جیسے سورۃ دہر ہے، سورۃ تکویر ہے، سورۃ الانفطار ہے، سورۃ الشمس ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ ان صورتوں میں جو دوزخ کی کیفیت اور اس کی جو حقیقت بیان کی گئی، اس کے عذابوں اور سزاؤں کی، وہ پڑھ کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس سزا عذاب کے مقابلے میں دنیا کی شدت، حالات، تکلیفیں، مصیبتیں کچھ بھی نہیں لگتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے میں تو بڑے سکون میں ہوں، میں تو بڑا آرام میں ہوں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب نیکوکار لوگوں کو دنیا میں جو تکلیفیں آئیں اور ان تکلیفوں پر جو انہوں نے صبر کیا، اس صبر کا اجر جب قیامت کے دن دیا جائے گا تو وہ پچھتائیں گے، ہائے کہ ہم نے صرف تھوڑی تکلیفوں پر صبر کیا ہے، کاش کہ ہماری ساری زندگی تکلیفوں سے بھر دی جاتی اور ہم اس پر صبر کرتے، تاکہ ہمیں آج اور اس طرح کا اجر اللہ کی بارگاہ سے ملتا ہے۔ تو یہ میرے کریم نبی نے سردی اور گرمی کی شدت کا جو ایک کنیکشن جوڑا ہے دوزخ کے سانسوں کے ساتھ، تو اس کا یہ اشارہ میں عرض کر رہا تھا کہ دوزخ میں ایک طبقہ، ایک پورشن ہے جہاں سردی اور برف کا عذاب دیا جائے گا، اور اس پورشن کا نام کیا ہے؟ بولیے، زمہریر، برف کی دوزخ، برف کے عذاب والا وہ پورشن ہوگا۔ اور اس پورشن میں اسی طرح کی سردی اور ٹھنڈک ہوگی کہ وہ جیسے آگ انسان کے جسم کو جلاتی ہے، وہ اسی طرح جو ہے اس کو جلائے گی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر آپ سب لوگوں کے لیے ایک خوبصورت وصیت اور نصیحت اس حوالے سے، اس پوائنٹ پر حضور نے فرمائی ہے، آپ سب لوگوں کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، اور اس کو اس سردی کے سخت موسم میں ضرور اس کو اپلائی کرنا چاہیے، اور اس پر ایک دفعہ کم از کم عمل کرنا چاہیے۔ حدیث صحیح میں آتا ہے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی دن کو سردیوں کے موسم میں، کسی دن کو سخت سردی کا موسم ہو اور وہ محسوس کرے کہ آج تو بہت سخت سردی ہے، اور وہ یہ دعا پڑھے، یہ کلمات کہہ لے، لا الہ الا اللہ ما اشد بردہا ھذا اليوم اللہم اجرنی من زمہریر جہنم، وہی جہنم کے پورشن جس کا نام زمہریر ہے، حضور نے اپنی دعا میں وہی لفظ استعمال کیا، اللہ نے قرآن میں، حضور نے اپنی دعا میں اور امت کو فرمایا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سخت سردی کے دن بندے نے سردی کو فیل کیا اور پھر یہ دعا پڑھی تو مالک تعالی دوزخ کو گواہ بنا کے کہتا ہے، یاد رکھنا میرے ایک بندے نے، میرے ایک نافرمان بندے نے تیرے فلاں پورشن سے پناہ مانگی ہے مجھ سے، تو گواہ رہنا میں نے اس کو پناہ دے دی ہے۔ اور ہمیں کامل یقین ہے، توکل اور اعتماد ہے اللہ کی ضمانت پر بھی اور حضور کے بیان پر بھی، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ میرے کریم نبی کے اس فرمان کی برکت سے ان کو اللہ ہمیں دوزخ سے بھی محفوظ رکھے گا، اور دامن شفاعت نبوی کی خیرات بھی جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے گا، کیونکہ ان کی دامن شفاعت کے بغیر تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے غضب سے۔ تو یہ ایک ساتھ پورشن جو ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے۔
ذرا ایک دو باتیں اور ہیں سردی کے حوالے سے قرآن اور حدیث کے موسم میں روشنی میں۔ ایک یہ بھی چیز ہے کہ صوفیاء، مومن لوگ، اللہ کے نیک بندے سردی کے موسم کو ذرا اور پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں۔ ہر بندہ ہر چیز کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، اور ہر وقت اس بات کے متلاشی رہتے ہیں کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ پائے اللہ کی رضا کا، نیک عمل کا، تو فرمایا وہ سردی کے موسم کو، موسم سرما کو اس انداز میں دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سردیاں جو ہیں، موسم سرما جو ہے، یہ تو ہمارے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کی بہار ہے، عبادتوں کی بہار ہے، نیک کام کرنے کی بہار ہے۔ کیسے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار اپنی حدیث میں بھی فرمایا۔ حضور نے فرمایا الشتاء ربیع المومن، موسم سرما یہ تو مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، قیام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کچھ رات سویا کچھ قیام کیا۔ یہ تو مومن کے لیے بہار ہی بہار ہے، بہار کا موسم۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الغنیمت الباردہ الصوم فی الشتاء، سردیوں کے موسم میں روزہ رکھنا، حضور نے فرمایا میرے مومن امتی کے لیے بڑی غنیمت ہے، بڑی غنیمت ہے، بڑا خزانہ ہے۔ نفلی روزے رکھنے ہوں وہ بھی آسان ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، موسم بھی جو ہے وہ سردی کا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں گرمی کے موسم میں دن بھی بڑا ہوتا ہے، اوپر سے گرمی کی شدت ہوتی ہے، فرض روزہ رکھنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، نفلی روزہ تو پھر اور کی بات ہے۔ اور ویسے بھی غنیمت اور بہت بڑی غنیمت ہے سردی کے موسم میں روزہ رکھنا، اس اعتبار سے بھی کہ اگر آپ نفلی روزہ نہیں بھی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا اپنے ماضی کو دیکھیے کہ آپ کے کوئی فرض روزے تو نہیں رہتے ہیں، کوئی روزوں کی قضا تو نہیں رہتی ہے۔ بہترین موسم ہے کہ زندگی کا موسم ہی ختم ہو جائے، اس سے پہلے پہلے آپ اس موسم کو غنیمت سمجھیں۔ دن چھوٹے، راتیں لمبی، دن چھوٹے اور سردی کا موسم، آپ کے روزہ رکھ کر آسانی سے آپ روزے کا وقت گزار سکتے ہیں، اور اپنے ماضی کے فرض روزے جو آپ سے رہ گئے تھے، قضا ہو گئے تھے، آپ ان کی قضا کر لیں، اور ان کو قضا کر کے اس میں کر سکتے ہیں۔ روزانہ نہ رکھیں، آپ ہفتے میں ایک دو رکھ لیں، جمعرات کا رکھ لیں، پیر کا رکھ لیں، کام وام کرتے ہیں سنڈے کا رکھ لیں، کم از کم نفلی نہ صحیح۔ جو نیک اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ تو نفلی روزوں کی بہار سمجھتے ہیں سردی کے موسم کو، تو نفلی نہ صحیح ہم اس اعتبار سے اس کو غنیمت سمجھیں کہ یہ میرے فرض روزے جو تھے ان کی قضا کا بہترین موسم ہے اور بہترین مول ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح رات کو قیام کرنا ہے، تہجد کے نوافل یا کسی اور طرح اگر کسی مومن خوش نصیب کو اللہ یہ توفیق اور سعادت اور عادت ڈالی ہے تو اس کے لیے بھی یہ سردی کا موسم آسان ہے کہ رات بھر قیام کیا، لمبی رات ہوتی ہے، سو بھی سکتا ہے، نیند بھی لے سکتا ہے، اور پھر اٹھ کر حشاش بشاش ہو کر وہ اللہ کی بارگاہ میں قیام اللیل بھی کر سکتا ہے، تہجد کے نوافل ادا کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نیکیوں کے موسم میں، نیکیوں کے موسم بہار میں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت اور نیکیاں کرنے کی توفیق دے، اس سے پہلے پہلے کہ ہمیں نیکیوں کی مہلت ہی ختم ہو جائے اور زندگی کا موسم ہی جو ہے وہ خزاں میں بدل جائے، آمین۔ اور دوسری بات ایک اور بھی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں بھی شاید آئی ہوگی کہ موسم کی سختی، سردی کی شدت کی وجہ سے تو ذرا مشکل بھی ہوتی ہے، مشقت بھی ہوتی ہے، رکاوٹ بھی ہوتی ہے، وضو کرنا، گرم بستر سے نکلنا اور پھر مسجد کو آنا، سرد موسم ہے اور یہ مشقت ہے نا، یقیناً مشقت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ساتھ ذہن میں رکھیں، اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے ہر وہ نیک عمل جس میں آپ کو مشقت زیادہ اٹھانی پڑی، جس میں آپ کو
کوئی شدت اور سختی زیادہ برداشت کرنی پڑی ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا ثواب اور اجر بھی دگنا ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے مشقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ ایک شخص گرمیوں کے موسم میں روزہ رکھتا ہے اور وہ اچھے کھانے کے ساتھ سحری اور افطاری کرتا ہے اور اے سی کے اندر سارا دن وہ گزارتا ہے، ایک ٹھنڈے موسم میں گزارتا ہے، یہ بھی اس کا ایک روزہ ہے جو اس نے ایک فرض ادا کیا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو ایک لو طبقے سے تعلق رکھتا ہے، اچھے کھانے سے وہ سحری افطاری بھی نہیں کر سکتا ہے، اس نے بھی روزہ رکھا اور پھر سارا دن دھوپ کی تپش میں وہ اپنی روزی کی تلاش اور اس کا متلاشی بن کر وہ سارا دن تھکن سے چور رہا، مزدوری کرتا رہا، روزہ اس کا بھی گزر گیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے میری کریم کی بارگاہ میں دونوں کے روزے کا اجر ایک جیسا نہیں ہے، اس کا اجر زیادہ ہے جس کے نیک عمل میں مشقت زیادہ تھی، جس کے نیک عمل میں محنت زیادہ تھی، سختی کی برداشت زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے سرد موسم ہے، سردی کی شدت ہے، لیکن اگر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتے ہیں، ویسے تو گرم پانی میسر آتا ہے، اکثر نہیں بھی آتا، تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، ٹھنڈے ماحول اور موسم میں مسجد کی طرف آتے ہیں یا سر بسجود ہوتے ہیں، تو اس کا ثواب اور اجر بھی عام حالات کی نمازوں اور عبادتوں اور نیکیوں سے زیادہ ہے اور بڑا اجر ہے۔ اور اس پر بڑی خوبصورت ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم ما یمح اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے امتیوں کیا میں تجھے کچھ ایسے اعمال کی خبر نہ دوں جن کے کرنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، بلکہ اللہ ثواب بھی دیتا ہے، اس کے گناہ بھی مٹاتا ہے، درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ تو کریم نبی جو باخبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ نے پھر خود ارشاد فرمایا 3 کام ایسے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے نہ صرف ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، بلکہ پہلے سے موجود زندگی کی خطائیں ان کا کفارہ بنتے ہیں وہ اعمال، اور درجات بڑھتے ہیں، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پہلا عمل حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسباغ الوضوء علی المکارہ، حالات کی شدت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا۔ حضور نے فرمایا ناپسندیدگی کے باوجود، بندے کا دل نہیں کر رہا، موسم سرد ہے، پانی ٹھنڈا ہے، دل نہیں کر رہا، حضور فرما رہے ناپسندیدگی کے باوجود پھر بھی وہ وضو کر رہا ہے، تو اس وضو پر صرف اس کو نیکیاں نہیں ملیں گی بلکہ اللہ اس کی خطائیں بھی مٹائے گا اور اس کے درجات بھی بلند فرمائے گا۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کثرت الخطا الی المسجد، مسجد کی طرف چل کر آنا، ہر قدم پر نہ صرف اللہ ثواب دیتا ہے، خطائیں معاف کرتا ہے اور درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ سردی کی سخت بختہ راتوں میں اور موسم میں، دور گھر ہو یا قریب گھر ہو، جب آپ چل کر مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ شدت اور سختی اور مشقت کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، بھلے آپ جتنا مرضی ہے سیو ہو کے آتے ہیں، کپڑے پہن کے آتے ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی آپ موسم کی شدت کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا یہ جو مشقت کر کے آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں آنا، اس لیے آنا نہ چھوڑو کہ سردی زیادہ ہے، موسم ٹھیک نہیں ہے، اجازت ہے، شریعت کے اندر استثناءات ہیں، عذر پر رخصت ہے، لیکن اگر آپ عزیمت پر عمل کرتے ہوئے آپ مشقت برداشت کر کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، تو فرمایا جس طرح پہلے آتے تھے اور ہماری رحمت کو اپنے سامنے استقبال کرتے پاتے تھے، پھر ہم اس طرح تو نہیں استقبال کریں گے، جب تم اس طرح آئے ہو تو پھر ہم بھی اور طرح آپ کے سامنے آئیں گے۔ دل سے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح، اگر تم دل سے چاہتے تو پھر تم اللہ کو اپنے سے زیادہ چاہنے والا تم پاؤ گے۔ تو
عقل نے تو کہا اٹھ بازار چلیے، عقل نے کہا اٹھ بازار چلیے، اور عشق نے کہا اٹھ سوئے یار چلیے۔ عقل کہتی ہے نرم بستر ہے، گرم بستر ہے، کہاں جاؤ گے یہاں، ادھر ہی سجدے کر لو، ادھر ہی نماز پڑھ لو، ادھر ہی سب کچھ کر لو۔ لیکن عشق نے کہا نہیں، اٹھ سوئے یار چلیے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تیسرا کام حضور نے فرمایا، تیسرا کام انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ جو تم انتظار کر رہے ہو، انتظار کا یہ مطلب نہیں، بعض لوگوں کو حدیث سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد ادھر مسجد میں بیٹھ کے آپ انتظار کرتے رہیں دوسری نماز کا، تو پھر اس پر یہ فضیلت اور اجر ہے۔ نہیں، ایک نماز پڑھنے کے بعد آپ دکان پہ چلے گئے، کاروبار چلے گئے، آفس پہ چلے گئے، ڈیوٹی پہ چلے گئے، لیکن آپ کا دل دوسری نماز پہ لگا ہوا ہے۔ کب اذان ہوتی ہے، فلاں ٹائم اذان ہونی ہے، ٹائم ہونا ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، جانا بھی ہے۔ وہ اپنے معاملات میں مصروف ہونے کے باوجود بھی دوسری نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا یہ جو اس کے دل میں دوسری نماز کے انتظار اور احساس ہے، یہ احساس اور انتظار بھی اللہ کے ہاں اتنا درجہ رکھتا ہے، اس پر نہ صرف نیکیاں ملتی ہیں، اللہ اس احساس پر بھی اس کی خطائیں معاف کرتا رہتا ہے، درجات بلند کرتا رہتا ہے۔ کاش کہ ایسے احساسات اور ایسے جو ہے اعمال اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور حالات جیسے بھی ہوں، موسم جیسا بھی ہو، زندگی کے حالات جیسے ہوں، موسم کے حالات جیسے ہوں، ایک مومن کامل جو ہوتا ہے اس کی صرف ایک ہی نیت ہوتی ہے، اس کو راضی کرنا ہے، اس کی رضا والے اعمال کرنے ہیں۔ بس یہ ٹیون بنا لیں تو پھر زندگی مشکل بھی گزرے کوئی بات نہیں ہے، وہ تو راضی ہے ہی ہے نا، وہ تو خوش ہونا چاہیے، کوئی خوش ہو یا نہ ہو وہ خوش ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے اللہ کو راضی کرنا اور اللہ کی بندگی کا سلیقہ ایک غلام سے سیکھا تھا۔ میں بازار میں ایک غلام خریدنے کے لیے گیا، ایک غلام کو بکتے ہوئے میں نے دیکھا اور میرا دل کیا کہ میں اس کو خرید لوں، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جو آپ مرضی ہے میرا نام رکھ لو۔ میں نے کہا کھاتے کیا ہو؟ کہا جو آپ کھلائیں گے وہی کھا لوں گا۔ میں نے کہا پیتے کیا ہو؟ کہا جو پلاؤ گے وہ پی لوں گا۔ کہا کوئی تیری بھی تو خواہش ہوگی، کوئی تیری بھی تو تمنا ہوگی۔ کہا میری ایک خواہش ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف اپنے آقا اور مالک کو راضی کرنا ہے، جو مرضی میرا، یہ میری ایک خواہش ہے۔ تو وہ بزرگ فرمانے لگے غلام کی اس گفتگو سے مجھے اپنے رب کی بندگی کا سلیقہ آ گیا کہ یہ غلام ہو کر اپنے آقا کے سامنے اپنی کوئی خواہش نہیں رکھتا ہے، میں بندہ ہو کر رب کے مقابلے میں اپنی کیا خواہش رکھ سکتا ہوں۔ اور اس کو ذرا ایک مجازی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک خاتون کی شادی ہوئی اور شادی کے بعد وہ اپنی ماں سے نصیحت بھرے انداز میں پوچھنے لگی، ماں جی مجھے نصیحت کریں، کوئی ایسا گر بتائیں، میتھڈ بتائیں، کوئی طریقہ بتائیں، گھر بسانے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ اچھی عقل مند تھی وہ خاتون، بیٹی بھی، اور عقل مند تھی وہ ماں بھی، جو ایک بیٹی اپنی ماں سے گھر بسانے کے گر اور طریقے پوچھ رہی ہے، ورنہ غفلت میں اور بے خبری میں اور بھولے پن میں اچھی بھلی مائیں اپنی بچیوں کا اچھا بھلا بنا ہوا آباد گھر اپنی اوٹ پٹانگ اور الٹ پلٹ نصیحتوں کی وجہ سے وہ گھر برباد کر کے بیٹھ جاتی ہیں۔ کہنے لگی ماں جی مجھے کوئی گر بتائیں گھر بسانے کا۔ تو سیاਣੀ ماں اور عقل مند ماں نے اپنی بیٹی کو گھر بسانے کا کیا طریقہ بتایا۔ کہنے لگی بیٹا ایک بات میری پلے باندھ لو اور اس پر ہمیشہ ساری زندگی ڈٹے رہنا، سارا جہان آپ سے ناراض ہو جائے، سارے رشتہ دار سب کچھ آپ سے ناراض ہو جائے، کسی سے تیری نہ بنے، لیکن صرف ایک کو راضی رکھنا ہے اور اس سے بنا کے رکھنی ہے، یعنی جس کو اپنا خامد کہا ہے تو نے، اس سے تیری بگڑنے نہ پائے، سارے ناراض ہو جائیں وہ نہ ناراض ہونے پائے، اس سے تیرا پیار ضرور ہے۔
اس نے یہ ماں نے جو نصیحت کی، ہمیں اس سے اپنے مالک کے ساتھ جو ہے تعلقات آباد کرنے اور بسانے کا گور آ گیا ہے۔ لوگ ناراض ہوتے ہیں، ہو جائیں، وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لوگ ناراض ہوں یا راضی ہوں، مالک راضی ہونا چاہیے، وہ کرنا چاہیے جس سے وہ خوش ہو۔ اللہ ہم سب کو اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس عمل کے کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے جو اس کی رضا کا سبب بنے، اور جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے اللہ ان اعمال سے پناہ عطا فرمائے۔